بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے پاکستان اور ایران میں ہتھیاروں اور ڈرونز پروگراموں کی مبینہ حمایت اور یوکرین میں روس کی جنگی کوششوں میں مدد سمیت دیگر معاملات کے پیش نظر 26 اداروں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان، چائنا اور متحدہ عرب امارات میں واقع ان 26 کمپنیوں پر برآمدی کنٹرول کی خلاف ورزی کی تشویشناک ہتھیاروں کے پروگراموں میں ملوث ہونے یا روس اور ایران پر امریکی پابندیوں اور برآمدی کنٹرول سے بچنے کا الزام عائد ہے۔ ان کمپنیوں پر امریکہ کی اجازت کے بغیر امریکی اشیاء اور ٹیکنالوجی کی خریداری پر بھی پابندی ہوگی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ 7 پاکستانی کمپنیوں کو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں شراکت کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے۔ 2010 کے بعد سے اس گروپ نے اپنے صارفین کو گمراہ کر کے امریکی اشیاء خریدی ہیں۔ اس فہرست میں چائنا کی 6 کمپنیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر چائنا کی فوج کو جدید بنانے یا ایران کے ہتھیاروں اور ڈرون پروگراموں کی مدد کے لیے امریکی اشیاء خریدی تھی۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کی 3 اور مصر کی 1 کمپنی نے 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد عائد پابندیوں سے بچنے کے لیے امریکی اشیاء حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مغرب کی حکومتیں اور ان کے حکمراں انسانیت اور جمہوریت کے جھوٹے دعوے دار اور علم بردار ہیں۔ حقیقت دوستو یہ ہے کہ ان سے بڑا انسانیت کا دشمن اس وقت زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ درندے ہیں جن کے منہ کو انسانوں کا اور خاص کر مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ یہ درندے دنیا میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا خون بہاتے رہتے ہیں اور اس خون سے اپنی پیاس بجھاتے رہتے ہیں، جس کی تازہ اور بدترین مثال غزہ ہے، جس پر اسرائیل کی جارحیت کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ 1 سال کا ایک لمحہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے قیامت بن کر گزرا ہے۔ 1 سال میں کوئی دن ایسا نہیں آیا جو غزہ کے مسلمانوں نے آرام اور سکون سے گزارا ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں وہ چین کی نیند سوئے ہوں۔ غزہ کی پٹی دوستو دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جو 365 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ساحلی پٹی پر مشتمل 24 لاکھ افراد کا مسکن ہے، جہاں 1 مربع کلومیٹر رقبے میں 5,500 افراد رہائش پذیر تھے۔ دنیا کا سب سے گنجان آباد یہ علاقہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اسرائیل نے اس گنجان آبادی پر جتنا بارود 1 سال کے دوران برسایا، اس کی مثال دونوں عالمی جنگوں میں بھی نہیں ملتی۔ اسرائیل غزہ کی چھوٹی سی پٹی پر اب تک 85,000 ٹن سے بھی زیادہ بارود بمبوں کی شکل میں برسا چکا ہے۔ غزہ میں تاریخ انسانی کی بدترین تباہی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے طیاروں، ٹینکوں اور توپوں نے بمباری سے جو تباہی مچائی، رہائشی عمارتیں، تعلیمی ادارے، ہاسپٹل، مساجد، دکانیں اور مارکیٹس جتنے بڑے پیمانے پر تباہ ہوئی ہیں، ان کا ملبہ اٹھانے پر 15 سال لگ جائیں گے، جبکہ تباہ شدہ عمارتوں کی جگہ تعمیر نو پر 80 سال لگیں گے۔ آزاد ذرائع کے مطابق 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور اس سے کہیں زیادہ زخمی کر دیے گئے۔ 20 لاکھ افراد ایسے ہیں جو مکمل طور پر گھر سے بے گھر اور در سے بے در ہو چکے ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس معمولی چھت اور کھانے پینے کا معمولی سامان بھی دستیاب نہیں ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہوں گے۔ ایک طرف غزہ میں اسرائیل کی بدترین جارحیت جاری ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا کی کل آبادی 8 ارب ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے زائد ہے۔ مسلمان اس وقت دنیا میں جتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ماضی میں کبھی بھی ان کی اتنی تعداد نہیں رہی ہے۔ صرف تعداد ہی نہیں، وسائل کی فراوانی بھی ہے۔ مسلمان دنیا کی دوسری سب سے بڑی مذہبی آبادی بن چکی ہے، یعنی دنیا کی 25% آبادی کا مذہب اسلام ہے۔
اس طرح عیسائیت کے بعد اسلام 8 ارب سے زائد آبادی پر مشتمل دنیا کا دوسرا بڑا مذہب بن چکا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ بر اعظم ایشیا اور افریقہ کے 26 ممالک کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور دنیا کے نقشے پر 57 اسلامی ممالک موجود ہیں جو ہر قسم کے وسائل، قدرتی ذخائر اور معدنیات سے مالا مال ہیں۔ اگر عسکری قوت کی بات کی جائے تو 57 اسلامی ممالک کی افواج کی کل تعداد لاکھوں پر مشتمل ہے۔ یہ افواج ہر قسم کے جدید ترین اسلحے سے لیس ہے، جبکہ ان میں سے پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود عالم اسلام کے یہ ممالک المناک کا شکار اور خاک کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ دنیا کے بہت سے خطوں میں مسلمان نہایت ہی بے چارگی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں مسلمان غلام ہیں، مسائل اور مصائب کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو ملک آزاد ہیں ان کی حالت دوستو یہ ہے کہ غلامی کی زنجیروں میں جگڑے اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے یا پھر مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بات اگر ہمارے پڑوسی مقبوضہ وادی سے شروع کی جائے تو یہاں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے کلمہ گو کشمیری بھائی 75 سال سے دیوی دیوتاؤں، گو ماتاؤں والے ہندوؤں کی غلامی کی زنجیروں میں جگڑے تڑپ رہے ہیں اور سسک رہے ہیں۔ بھارت میں بھی کچھ حالات اچھے نہیں ہیں۔ بھارت میں اس قدر حالات بگڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عبادات بجا لانا بھی ممکن نہیں رہا۔ نماز ادا کرنے والے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تعلیمی اداروں میں مسلمان طلباء اور طالبات کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ برما جہاں کسی وقت مسلمان عزت اور وقار کے ساتھ رہ رہے تھے، اب اس کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ حالت یہ ہے کہ برما کے مسلمانوں کے لیے دنیا میں کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ شہریت سے محروم برمی مسلمان پڑوسی ممالک میں در بدر خاک چاند پہ پھرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کسی ایک بھی مسلمان ملک کے حکمراں میں اسلامی غیرت نہیں ہے کہ مظلوم مسلمانوں کے حق کے لیے کوئی ملک عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے فلسطینی بھائی سب سے زیادہ درماندہ ہیں، اسرائیل کے مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں، خاک میں تڑپائے جا رہے ہیں، لیکن یہ تمام اسلامی ممالک پھر بھی خاموش ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی دنیا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوتی، ان کی جانی، مالی اور عسکری مدد کرتی، لیکن اسلامی دنیا دوستو خاموش تماشائی ہے۔ جبکہ اسرائیلی درندے فلسطینی مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جس طرح بھوکے گدھ اپنے شکار پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ یک طرفہ قتل عام ہے جو اسرائیلی افواج 8 اکتوبر سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ غضب کا تماشا یہ ہے کہ امریکہ سمیت پورا یورپ اسرائیل کو تھپکیاں دے رہا ہے۔ ہر نیا منتخب ہونے والا امریکی صدر سب سے پہلے اسرائیل کا دورہ کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے۔ جب اسرائیل غزہ پر حملہ آور ہوا تو اس وقت بھی امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ناجائز بچے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف عالم اسلام محض بیانات پر ہی اکتفا کر رہا ہے۔ حالانکہ دوستو اسرائیل ایک ایسا ظالم ملک ہے جو ایک خاص نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں لایا گیا، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کی شہادت، ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور گریٹر اسرائیلی ریاست کا قیام۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل مذہبی بنیادوں پر فلسطینی مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ جنگ معاشیات یا اقتصادیات کی نہیں بلکہ اسرائیل اسے کفر اور اسلام کی جنگ سمجھتے ہوئے لڑ رہا ہے۔ آج اگر دوستو مسلمان خس و خاشاک کی مانند ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمارے سامنے ایک زندہ حقیقت کی صورت میں جلوہ گر ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے تیار دسترخوان پر کوئی میزبان اپنے مہمان کو کھانے کی دعوت دیتا ہے۔
یہ کیفیت ہم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی عزائم رکھنے والی ہر قوم حسب استطاعت اپنا حصہ وصول کرنے، مسلمانوں کو ذبح کرنے، کاٹنے اور مٹانے میں مصروف ہے۔ ان سب قوتوں کا اخلاقی اقدار کو ختم کرنے اور ان پر دین اور جہاد کے ذوق اور احساس تک سے محروم قیادتیں مسلط کرنے پر رہا ہے۔ چنانچہ آج اسی نوعیت کی قیادتیں عالم اسلام کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں اور ہم آزاد کہلانے کے باوجود دوستوں ریموٹ کنٹرول غلامی کے حصار میں جگڑے ہوئے ہیں۔ ہماری سیاسی صورتحال یہ ہے کہ 57 کے لگ بھگ حکومتیں اور فوجیں رکھنے کے باوجود ہم اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہمارے معاشی وسائل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور ہماری تہذیب اور ثقافت مسلسل ان یلغار کی زد میں ہے۔ معاملہ دوستو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کہ دین کی بات کرنا جلتے انگارے کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہو جائے گا۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد اسرائیلی معاشرے نے جو سبق سیکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی ناکامی جدید ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کی وجہ سے تھی، اور ان واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے اس کی زمینی افواج مضبوط کرنا ضروری ہے۔ فوج کو مضبوط کرنے اور 7 اکتوبر کی انٹیلیجنس ناکامی سے سبق سیکھنے کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسرائیلی فوج کے بعض سابق کمانڈر جن مسائل پر بات کرتے ہیں جیسا کہ زمینی ہتھیاروں کو نظر انداز کرنا اور ٹیکنالوجی پر مکمل انحصار کرنا، ان میں منفی نکات موجود ہیں جن کا ختم ہونا ضروری ہے۔ ان سب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگی آغاز سے لے کر اب تک اپنی بہترین زمینی فوجیں غزہ کی پٹی میں بھیجیں، لیکن وہ 2 مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، یعنی نہ تو حماس کا مکمل خاتمہ ہوا اور نہ ہی مغوی یرغمالی افراد اور جیہ السوار کے مقام کی نشاندہی ہو سکی۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ایسا دوستو ان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک چھوٹی سی سرزمین ہے اور اسے مختلف دشمنوں کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں ٹیکنالوجی کی برتری پر بھروسہ کرنے سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے موجودہ مسائل میں سے ایک ڈرون کے خطرات سے نمٹنا ہے جن سے اسرائیل اس وقت روبرو ہے۔ ان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی اہم ہے کیونکہ یہی چیز ہمیں اعتدال پسند عرب ممالک کی نظر میں پرکشش بناتی ہے، جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور اتحاد تشکیل دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ موجودہ بند گلی سے باہر نکلنا ہے۔ مقصد غزہ جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے جو اب بے فائدہ ہو چکی ہے۔ تمام قیدیوں کی واپسی کے بدلے غزہ میں لڑائی روکنا حزب اللہ کے ساتھ خود بخود جنگ بندی کا باعث بنے گی۔ ان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اگلے چند سال حزب اللہ کے ساتھ حقیقی جنگ کے لیے تیاریوں کے لیے وقف کیے جائیں۔ ایسی جنگ جو اچانک شروع کی جائے، موجودہ حالات میں یہ جنگ بے سود ہے۔ اسرائیل کو سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے پر راضی کرنے کے لیے سیاسی عمل کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو ایک ایسے امن معاہدے پر پہنچنا چاہیے جو ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے اعتدال پسند ممالک کی طاقت کو مضبوط کرے۔ ایسا دوستو اسرائیلی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں امیر ملکوں کی فہرست میں متحدہ عرب امارات سر فہرست آ گیا ہے۔ امارات میں آباد امیر ترین افراد کی تعداد 83,400 تک پہنچ گئی ہے اور ان کی مجموعی دولت $870 ارب ہے۔ یہ رقم درہم میں 3.19 ٹریلین بنتی ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ جو دنیا بھر میں مالدار شخصیت کی دولت سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے۔ بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موجود 31% دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات، مالیاتی امور اور اکاؤنٹنگ کے شعبے کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔
22% انجینئرنگ، 7% میڈیسن اور 6% کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی نے کہا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں امیر تارکین وطن کو اپنے یہاں لانے والے بڑے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے 2020 تک 35,000 سے زیادہ امیر لوگ متحدہ عرب امارات منتقل ہوئے ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق انڈیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے امیروں کو امارات، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ یہاں آمدنی کا تناسب اعلیٰ ہے، صحت نگہداشت کا نظام بہترین ہے، ٹیکس کی شرح کم ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی کے مطابق خطے میں موجود کل دولت $4.3 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ تقریباً 3,90,000 امیر افراد مشرق وسطیٰ میں سکونت پذیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک $10 لاکھ یا اس سے زیادہ کا مالک ہے۔ سونف پاک و ہند، جاپان، ہانگ کانگ، مالٹا اور وسطی یورپ میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک بستانی اور دوسری جنگلی۔ ان میں سے ایک کو ہم خود اگاتے ہیں اور دوسری جنگلوں میں خود رو پیدا ہو جاتی ہے۔ سونف کے ارکیات اور روغنیات نکالے جاتے ہیں۔ سونف ایک خوشبودار بیج ہے جس کو ہم مختلف کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، جس کے استعمال سے ہمارے کھانے بھی خوشبودار بن جاتے ہیں۔ قدیم یونانی لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن جدید دور میں ابھی ہم اس کے فوائد سے انکار نہیں کر سکتے۔ خوشبودار ہونے کی وجہ سے سونف سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سونف کھانا جلد ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ سونف پیٹ کے درد میں مفید ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے۔ سونف موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ زکام کی صورت میں سونف کے ساتھ لونگ پانی میں ابال کر پیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ کان کے درد میں روغن سونف نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے آرام مل جاتا ہے۔ ارک سونف جوڑوں کے دردوں اور سوجن میں مفید ہے۔ موٹے لوگ روغن سونف کو متاثرہ جگہ پر مالش کریں جس سے چربی کم ہوگی۔ کمزوری دماغ میں سونف کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ دانت درد میں بھی سونف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سینے کی جلن میں سونف کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کو روغن سونف استعمال نہ کروائیں۔ سونف یا اس کی پتیاں زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں، اس سے نشہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔